يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. پھر خاص خوبیوں پہ تعریف. اور مثلا آپ کے 5 بچے ہیں اور ہر بچے کی الگ خوبی آپ کو پتا ہونی چاہیے. جو میں نے پہلے اسائنمنٹ دی تھی نا، اس میں نے کہا تھا اپنے بچے کی خوبیاں لکھیے. تو یہ آپ نے نہیں کرنا تھا کہ صرف ایک بچے کی خوبیاں لکھے. اگر 4 بچے ہیں تو چاروں کا الگ الگ. ٹھیک ہے، کام تو بڑھ جاتا ہے لیکن سارے اپنے ہی بچے ہیں نا، اور ان سب کو اکٹھے ہی لے کے چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے ڈسکرپشن. سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں. دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں. سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان ہیں. علم وراثت کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں. کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہیں. حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں. اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے. اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جب ہم ایک بچے کی تعریف کرتے ہیں اور وہ ڈسکرپٹیو ہوتی ہے کہ اس بچے کے اندر یہ خوبی ہے، تو دوسرے کی بھی کیجئے اور اس کی بھی خاص خوبی آپ کو معلوم ہوگی تو آپ ذکر کریں گے، اس کو کیجئے. پھر تیسرے کی بھی چلے. اپنا ایک جرنل بنائیے، کوئی ڈائری بنائیے. ٹھیک ہے ہم چیزیں بھول جاتے ہیں لیکن کبھی بیٹھ کے آپ اینالائز کیجئے، لکھیے کہ کون بچہ کس چیز میں اچھا ہے. جیسے میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی تھی، اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ چیزیں آپ کے زبان پہ بھی آ سکیں، آپ کو اس کے الفاظ مل جائیں، آپ کا اس کی طرف دھیان آ جائے تاکہ آپ وہ کام کر سکیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں. اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اس کے بدلے میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے. مسجد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں، یعنی آپ کی وفات سے پہلے کی بات ہے یہ، کہ آپ نے باقی دروازے بند کر دیے، ابو بکر کا دروازہ بند نہیں کیا جو مسجد کی طرف نکلتا تھا یا کھلتا تھا. اب یہ جو تعریف ہے آپ کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک اور موقع پر آتا ہے نا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دیا. تو اگر بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بہت زیادہ فرما بردار ہے یا اچھا کام کرتا ہے تو اس کے رویے کو بھی اکنالج کرنا چاہیے، لیکن کمپیریزن نہ کریں کہ اچھا فلاں تو بہت اچھا اور یہ بہت نیچے. یہ نہیں کریں. جب اچھے انداز میں آپ تعریف کریں گے تو انشاءاللہ اس سے، یعنی اس حد تک اور اس انداز سے کہ باقی بچوں کے لیے وہ رول ماڈل بن جائے، وہ اس کو لک فارورڈ کریں، حسد نہ کریں. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جب ایک کو پیار کریں تو دوسرے کو بھی کریں. جب ایک کی تعریف کریں تو دوسرے کی کسی اور چیز میں کر دیں تاکہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ ہمارے اندر تو کوئی خیر ہی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کرنے کے قابل. یہ احساس نہیں آنے دینا. یعنی جہاں ایک کی تعریف کرنی ہے وہاں دوسرے کی بھی دلداری کرنی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس بات پہ غمگین نہ ہو کہ فلاں بچہ تو 5 سال میں تھا تو اس نے یہ کام شروع کر دیا تھا اور اس نے تو ابھی تک یہ شروع نہیں کیا. ہر بچے کی نیچر فرق ہوتی ہے. ہر ایک سے ایک چیز ایکسپیکٹ نہ کریں.